بات اور بتا دو میرے پیارو، یہ کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا، یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، اتنا پیارا کلمہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ غریب صحابہ، کون غریب، ہاں ایک مرتبہ کچھ غریب صحابہ، میں ذرا جلدی بتا دوں تاکہ ہم آگے بڑھے. ایک مرتبہ غریب صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ غریب صحابہ کیوں رو رہے، یہ غریب صحابہ کیوں روتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس درہم نہیں، ہمارے پاس دینار نہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم نہ زکات دے سکے، ہم نہ صدقہ کر سکے، ہم نہ خیرات کر سکے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم یتیم مسکینوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم بیوہ اور لاچاروں کی مدد نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول جب اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہی نہیں، اللہ نے ہم کو غریب بنایا، ہمارے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، ہم کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے، تو اللہ ایسا تو نہیں کہ مالدار پہلے جنت میں جاوے اور ہم لوگ بعد میں جنت میں جاوے؟ سوال تو بہت پیارا تھا. آج بھی آپ دیکھو نا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جو بیچارہ غریب ہوگا، وہ کس کی مدد کرے گا؟ وہ کس کی مدد کرے گا جب اس سے خود کا گھر نہیں چلتا ہوگا؟ تو وہ زکات کس کو دے گا، وہ صدقہ کس کو دے گا، وہ خیرات کس کو دے گا، وہ کون سے غریب کی مدد کرے گا، وہ کون سے مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ جب میرے پاس نہیں تو میں کسی اور کی کیا مدد کروں؟ تو کبھی کبھی بیچارے غریب کے دماغ میں خیال آتا کہ اللہ میں تو کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو ایسا تو نہیں کہ قیامت میں مالدار جنت میں جاوے، اس لیے کہ یہ لوگ تو سب کی مدد کرتے تھے نا، اور میں غریب، میں جنت میں جلدی. میں سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بہت سے غریبوں کو یہ دماغ میں خیال آتا. لیکن میرے پیاروں قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ، جب وہ غریب صحابہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہم تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ہم کسی کا قرضہ نہیں چکا سکتے، ہم کسی کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، ہم کسی کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہ مالدار جنت میں پہلے جائے اور ہم لوگوں کو جنت سے روک دیا جائے؟ یہ جب صحابہ نے کن کو پوچھا؟ ہمارے آقا. کن کو پوچھا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ صحیح ہے، یہ مالدار لوگ صدقہ کریں گے، یہ زکات دیں گے، یہ خیرات کریں گے، ارے یہ اللہ کے واسطے روپیے بہائیں گے، یہ درہم اور دینار لٹائیں گے، یہ غریبوں کی مدد کریں گے، یہ مسکین کی مدد کریں گے. لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مالدار لوگ صدقہ خیرات کریں گے، ان کو ثواب ملے گا. ارے کہو ان کو ثواب ملے گا، یہ جو بھی صدقہ خیرات کریں گے ثواب ملے گا. لیکن اے غریبوں تم نا امید مت ہونا، تمہارے کو اللہ نے ایک دولت دی ہے، مالدار کا مال آسمان تک نہ پہنچے گا، اس سے پہلے تمہاری یہ دولت آسمان تک پہنچ جائے گی. اللہ نے ایک غریب ہو تم کو ایک دولت دی ہے. اب سارے کے سارے غریب صحابہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم کو کون سی دولت ملی کہ مالدار کا مال آسمان تک نہ پہنچے، اس کی زکات آسمان تک نہ پہنچے، اس کا خیرات آسمان تک نہ پہنچے، اس کا صدقہ آسمان تک نہ پہنچے، اس سے پہلے ہماری دولت آسمان پر پہنچے؟ وہ کون سی دولت ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی دولت نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے غریبوں تمہارے پاس ایک دولت ہے، اور وہ دولت یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ ایک مرتبہ زمین پر کلمہ پڑھو، پڑھنے میں دیر ہو سکتی، عرش پر اٹھانے میں دیر نہیں ہے. کون سی چیز؟ کلمہ. یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ. کیا پڑھو؟ لا الہ. پڑھنے میں دیر ہو سکتی لیکن آسمان پر جانے میں دیر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب صحابہ خوش ہو جاؤ، اگر مالدار اپنے مال کے بل بوٹے پر جنت میں جائے گا، اگر مالدار اپنی زکات کے بل بوٹے پر جنت میں جائے گا، اگر مالدار اپنے خیرات کے بل بوٹے پر جنت میں جائے گا، اس کے جنت میں جانے میں دیر ہو سکتی. لیکن ہم غریب کلمے کے بل بوٹے پر جنت میں جائیں گے، کلمہ پڑھتے جائیں گے، زمین پر اللہ پہنچاتا جائے گا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ. ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا، سننا میں جو بات بتانا چاہتا ہوں میرے استوالیہ کے بھائیوں ذرا سننا. ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہو سبحان اللہ. اور کیا فرمایا معلوم؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غریب صحابہ کو جو باتیں بتائی، آسمان پر اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. آپ نے جو بات بتائی اللہ نے اس کو قرآن کی.
اب قیامت تک قرآن رہے گا. آپ کی یہ بات قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. بھائی پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ آج بھی یہ ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا وہ قرآن میں ہے. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. بولو پارہ نمبر سورہ. اگر آپ لوگ حافظ بیٹھے ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. یہ آیت بہت پیاری ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے سیوالیا کے بچوں کو یاد کرا دو تاکہ یہ سینہ ٹھوک کر کہے کہ میرے پاس وہ دولت ہے، میرے پاس وہ دولت ہے جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی دولت نہیں ہو سکتی. میرے پاس وہ سرمایہ ہے جس سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی سرمایہ نہیں ہوگا. اور وہ کیا دولت ہے؟ ہم یقین کے ساتھ، بولو ہم یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں فرش پر اللہ پہنچاتا ہے. بھائی وہ آیت قرآن میں ہے، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. بڑی پیاری آیت. اللہ نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ہے نا قرآن میں پارہ نمبر 13. اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں یہ کلمہ طیبہ، یہ لا الہ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو یہ کلمہ طیبہ یہ تو درخت کی طرح ہے. کہو کلمہ طیبہ تو، اور درخت بھی کیسا پاکیزہ. ہاں درخت بھی کیسا پاکیزہ. اللہ رب العالمین فرماتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ تو پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین پر ہیں اور اس کی شاخیں، جس کی جڑیں زمین پر ہیں. ارے کلمہ پڑھیں گے فرش پر اور اللہ پہنچائے گا عرش پر. اس کی جڑیں زمین پر ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہے. تو میرے سیوالیا کے بھائیوں ساتھ میں کہو کلمے پر جمیں گے انشاءاللہ. کہو لا الہ، ساتھ میں لا الہ. غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر نام سنا؟ ہاں یا نہیں؟ اب کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں. ہاں یا نہیں؟ میں ابھی سوال پوچھتا جاؤں گا، آپ جواب دیتے جاؤ گے بھائی. ہاں بولو نا. نام سنا نہیں سنا غوث پاک کا؟ بولو نا. غوث پاک پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر. ان کا ایک جملہ اللہ اکبر کبیرہ، ایک جملہ توحید کے سمندر کو بھرتا ہے. کہو ایک جملہ کس کو بھر رہا ہے؟ توحید کے سمندر کو. ان کا یہ جملہ یاد کر لو میرے پیارو، یہ جملہ یاد کر لو. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا اور بڑا مبارک جملہ. کیا فرماتے سننا، کیا فرماتے؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین. پیران پیرانی میں ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا 3 مرتبہ کا، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. التوحید التوحید التوحید، توحید کا دامن تھام لے، توحید کا دامن تھام لے، توحید کو مضبوطی سے تھام لے. تو توحید پر رہے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا. تو بھائی سب تیار ہے؟ لا الہ لا الہ. اب آگے بڑھے. محمد، بولو محمد، میرے پیارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی. اللہ کی قسم، کہو اللہ کی قسم، ان سے بڑھ کر کوئی نبی، یہ ہم قسم کھا کر کہیں میرے پیارو، ان سے بڑھ کر کوئی نبی، ان سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا راج دلارا